إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض فذاك من اشراطها کہ جب تم یہ دیکھو کہ ایسے لوگ جو پہلے بے لباس ہوا کرتے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا اور پھر یہ وقت آیا کہ ان کے اوپر لباس بھی آ گیا اور ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی ہو گئی اور یہ لوگ زمین کی سرداریاں بادشاہت ملوکیت کے مالک بھی بن گئے. فذاک من اشراطها تو یہ قیامت کی علامات میں سے یعنی کہ
جو غربت میں جینے والے ہیں وہ امراء کی صف میں شامل ہو جائیں اور پھر مالک بن جائیں گے، سردار عہدیدار بن جائیں گے۔ تو سائل کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ منظر جب تم دیکھو تو جان لو کہ قیامت قریب ہے۔ اور دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی روایت صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 10 اور دوسری روایت صحیح البخاری کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 4777 میں، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رؤوس الناس فذاك من اشراط بها، کہ جب یہ بھوکے ننگے لوگ سرداریوں میں آ جائیں، عہدوں پر آ جائیں، اور ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ سیاہ فام چرواہے جب وہ امیر ہونے لگ جائیں تو انہیں امیر ہوتا ہوا دیکھو، فذاک من اشراطها، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی کہ غریب امیر ہونے لگ جائیں۔ اور اس کے اندر برائی کوئی نہیں ہے، صرف ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی مال دولت آنے کے بعد اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کوئی مال و دولت آنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں برائی کوئی نہیں ہے، صرف نشانی بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب یہ کام ہونا۔ اور فرمایا رسول اقدس علیہ السلام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث نمبر 687 ہے، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی تظہر الفتن، یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہونے لگ جائیں، فتنوں کے ظاہر ہونے تک، فتنوں کے نمودار ہونے تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ وَيُكْثِرَ الْكَذِبُ، اور جھوٹ کی کثرت ہو جائے، جھوٹ بہت زیادہ ہو جائے۔ اور یہ بات یہاں پہ رک کے سمجھ لیجیے کہ جھوٹ کی کثرت یہ صرف تجارتی کاموں میں نہیں ہے، یہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے، پھر یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات دینیہ میں اور احکام شریعہ میں بھی لوگ بلا جھجک جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ایسی ایسی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں جن کا آپ سے تعلق ہی نہیں، جن کے متعلق آپ کے اصحاب بھی ناواقف تھے، آپ کا قرب حاصل کرنے والے صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھا، دین کے معاملات میں بھی جھوٹ چلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو قیامت کے قریب فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تظہر الفتن، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک فتنے نہیں ظاہر ہوتے۔ وَيُكْثِرَ الْكَذِبَ، اور جھوٹ کثرت سے نہیں بولا جاتا۔ وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، اور بازار قریب قریب نہیں ہو جاتا، بازاروں کا قریب ہو جانا یہ قیامت کی علامات میں سے۔ آپ جانتے ہیں ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب بازار میں جانے کے لیے کافی سفر کر کے بازار پہنچا جاتا، وہاں سے تجارت کی جاتی، خرید و فروخت کی جاتی، اور آج ہر دوسرے قدم پر آپ کو ہر دوسرے تیسرے محلے کے ساتھ آپ کو بازار ملے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسانیاں تو ہیں، لیکن جب یہ آسانیاں نمودار ہونے لگے، تم دیکھو کہ بازار ہمارے گھروں کے ساتھ ہو گئے ہیں، ہر گھر کے قریب بازار نظر آتا ہے، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، قیامت کی علامات پوری ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح
رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں گے، نااہل لوگ عہدے سنبھالیں. اور میرے خیال سے آج کے دور میں اور جو اس دور میں لوگ جی رہے ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. گزشتہ چند ادوار کی بنسبت نااہل لوگ ہر راستے کے اندر، ہر مقام پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ نااہل لوگ جنہیں عہدے دے دیے جائیں گے یا جو عہدے سنبھال لیں گے وہ صرف سیاست دان. یہ ہماری سوچ محدود ہے. نااہل لوگ عہدے سنبھال لیں گے، اس سے مراد دین بھی ہے. دین کے اندر بھی یہ بات ہے. وہ کس طرح سے کہ جس بندے کو دین کا پتہ کوئی نہیں، جس کو احکام شریعہ کا علم کوئی نہیں، اور آج وہ دین کا عہدہ سنبھالے ہوئے بیٹھا کہ نہیں، وہ اسلامک لیکچرار بنا پھرتا ہے کہ نہیں، وہ اسلامک موٹیویشنل اسپیکر بنا پھرتا ہے کہ نہیں. یہ عہدہ کس کا تھا؟ اہل علم کا. سنبھالا کس نے ہے؟ نہ اہل لوگوں نے، جو اس کے اہل نہیں، جو اس کے حقدار نہیں. وہ اس پر حاوی ہو چکے ہیں اور اس مسند پر بیٹھ چکے ہیں. اور پھر یہاں تک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کے دور کے علماء کو دین سمجھ ہی نہیں آیا. دین ہمیں سمجھ آیا، دین ہم نے سیکھا ہے. دین اصل میں ہمیں سمجھ آیا ہے کیونکہ ہمیں سائنس سمجھ آیا. اور اگلی بات جو حدیث میں بیان کی گئی اسی متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری ہے، کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6496 ہے. پوچھنے والے نے سوال کیا نبی کریم علیہ السلام سے. یہ ایک طویل روایت ہے جو پچھلے 3-4 علامات کے اندر ذکر کی گئی. صحیح بخاری کی یہ ایک ہی روایت کے اندر سے باتیں نکل رہی. اور سوال کرنے والا کون تھا؟ اس نے آ کے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ چند سوالات کیے، پھر پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنے والا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اتنا ہی جانتا ہے اور اس سے بہتر جانتا ہے. یعنی جتنا سوال کرنے والے کے پاس علم ہے اتنا ہی علم جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے پاس ہے قیامت کے متعلق. ہاں لیکن میں اس کے بارے میں اس کی علامات چند بیان کر دیتا ہوں. پھر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات بیان فرمائی اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے بتایا علامات قیامت کے متعلق، فرمایا کہ جب عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، نااہل لوگ عہدوں پر فائز ہو جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کریں. سائل وہاں سے نکلا سوال کر کے ایمان کے متعلق، قیامت کے متعلق چند اور دینی سوالات کرنے کے بعد رخصت ہوا. تو آپ نے فرمایا جاؤ ذرا یہ سوال کرنے والے کو واپس بلاؤ. صحابہ دوڑے، جا کر دیکھا، واپس آئے، اللہ کے رسول کو تو نہیں نظر آ رہا. فرمایا جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ یہ آنے والا کون تھا؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں دین کے احکام اور مسائل سکھانے کے لیے. تو اسی کے حدیث کے اندر کتاب الرقاق کے اندر بھی اور کتاب التفسیر کے اندر صحیح بخاری کی روایات قیامت کی علامات نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور انہی میں سے ایک کیا ہے کہ عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں. نااہل لوگ ہر عہدے پر فائز نظر آئیں. جس کے پاس اہلیت نہیں ہے، جس کے پاس کسی قسم کا کوئی اہل ہونے والا کوئی نقطہ نہیں ہے، وہ اس عہدے پر فائز ہو گیا. اور اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی یہ قرآن سے متعلق ہے. قرب قیامت کی علامات میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد. نبی کریم علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو فَإِذَا فِيهِمْ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہاں پر لوگ جو موجود تھے
وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہاں پر عربی بھی اور عجمی بھی لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، وابتغوا به اللہ عز وجل من قبل ان یأتی قوم یقیمونہ اقامۃ القدح. قرآن کو پڑھو اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، وہ زمانہ آئے یا وہ لوگ آئیں، ان یأتی قوم، ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے نام پر بھی مانگیں، جو پڑھیں گے قرآن اور مانگیں گے بھی. اب اس سے یہ وضاحت کرتا چلوں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو لوگ قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سنتے سناتے ہیں، ان کی خدمت کرنا یہ بھیک کے معنی میں نہیں ہے. اس کے دلائل الگ سے موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث وہ ذکر نہیں کر رہا. بھیک مانگنے سے مراد کیا؟ وہ قرآن سیکھیں گے اور قرآن پھر پڑھیں گے اس وجہ سے، اور پڑھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے میں نے یہ قرآن پڑھا ہے، مجھے اس کی اجرت ہے. یہاں پر پھر ایک طرف تصویر کا رخ نہیں دیکھنا، دونوں رخ دیکھنے ہیں. اہل قرآن کی اگر ہم حق ادا کرتے ہوئے خدمت کریں تو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی کو طے نہیں کرنا پڑے گا. اور جب ہم حق ادا کرتے ہوئے خدمت نہیں کرتے ہیں تو پھر جو بندہ مجبوراً بولتا ہے کہ اللہ کے بندے کچھ خیال کرو. جب ایک بندہ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے اپنا وقت دے کے، اپنا وقت نکال کے قرآن کی حدیث کی تعلیم دینے کے لیے جاتا ہے، وہ کرایہ اپنا گاڑی کا، موٹر سائیکل کا خرچہ کر کے جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنا وہ حق مانگے تو وہ بھی مانگ رہا؟ قطعاً ایسا نہیں. جو اگلی روایت ہے وہ اس بات کی وضاحت کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 870 ہے. آپ تشریف لائے، اسی طرح مسجد میں لوگ قرآن پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو یوں سیدھا کر کے پڑھیں گے، اس کی قراءت کے لحاظ سے، تجوید کے لحاظ سے، مخارج کے لحاظ سے، جس طرح کہ تیر سیدھا ہوتا ہے، جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے، اس طرح قرآن کو سیدھا کر کے پڑھیں گے، بالکل صحیح پڑھیں گے. لیکن وہ اس قرآن کے ذریعے کیا کریں گے؟ وہ لوگوں سے بھیک مانگیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، صحابی رسول باہر گئے، بازار میں دیکھا ایک بندہ یہ روایت واضح کر رہی ہے کہ بھیک مانگنے سے مراد کیا ہے. صحابی رسول باہر گئے، دیکھا ایک بندہ بازار میں کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور یوں اس نے ایک طرف قرآن پڑھا، چند آیات تلاوت کی، اور ساتھ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا، بھیک مانگنے لگے. تو یہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ وہ نشانی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی، لوگ قرآن پڑھیں گے اور اس کے ذریعے بھیک مانگیں گے. اہل قرآن اور حامل قرآن، قرآن سکھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، حدیث کی تعلیم دینے والا، اگر وہ اپنا حق مانگتا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ بھیک مانگنا نہیں ہے. اس کے دلائل میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے موجود ہیں، صرف ایک ذکر کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کے طویل واقعہ ہے، آپ اچھی طرح واقف ہیں. ایک قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈسا، انہوں نے دم کیا. پہلے انہوں نے پانی مانگا تھا، انہوں نے پانی نہیں دیا. جب دم کیا اس کی اجرت میں ان سے بکریاں لی، واپس مدینہ تو رسول میں آئے. نبی کریم علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا میرے صحابی تم نے پڑھا کیا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کچھ اور تو نہیں پڑھا، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے میں نے دم کیا. آپ نے فرمایا پھر؟ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر ان سے میں نے اتنی بکریاں طلب کی، اتنی بکریاں لی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم نے جو بکریاں ان سے لی ہیں ان میں سے میرا حصہ بھی تو نکالو، میرا حصہ بھی دو۔ اگر اس پر ممانت ہوتی اجرت لینے پر، قرآن کی تعلیم پر، قرآن سکھانے پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھی نہ استعمال کرنے دیتے۔ یہاں پہ تو آپ خود مانگ لیں، خود طلب کریں، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7121 ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یتطاول الناس فی البنیان، یہاں تک کہ لوگ فلک بوز عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، اچھے سے اچھا گھر بنانے میں۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہے کہ فلک بوز بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنے یا محلات تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اس کے گھر میں اتنا خرچہ آیا ہے، اس نے ایسا بنایا، میں نے اس سے اچھا یوں کر کے بنا۔ اور آج ہمارے اسلامی ممالک کے اندر سب سے زیادہ بڑی عمارات نظر آتی ہیں جو فلک بوز عمارتیں ہیں، برج خلیفہ اس کی زندہ مثال موجود ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی کوئی کمی نہیں، یہاں پر بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بڑی اور اچھی اچھی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اور جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان کی برابر ہے، اس کی طرف سبقت لے جاؤ۔ لیکن ہمارا مقابلہ کہاں ہے؟ مقابلہ ہونا چاہیے دین کی تعلیم کے اندر، قرآن کی تعلیم میں، کہ میں نے کتنا یاد کیا، میرے بچوں نے کتنا پڑھا ہے۔ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس کتنا ہے، میری عمارت کیسی ہے، اس کی عمارت کیسی ہے، میرے پاس گاڑی کیسی ہے، اس کے پاس گاڑی کیسی ہے۔ یہ قیامت کی علامات میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ چیزیں تم دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اقدس علیہ السلام، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سَيَكُونُ بَعْدِي قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْتَدُّونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ، میرے بعد ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے میری امت کے اندر، ایسے لوگ آئیں گے میرے بعد يَعْتَدُّونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ، جو دعا میں اور طہارت میں حد سے زیادہ زیادتی کریں گے، طہارت کے اندر بھی دعا کے اندر۔ عبداللہ بن مغفل نے یہ حدیث اس موقع پر بیان کیا، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 96، کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا، بیٹا دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے جنت میں ایک بڑا عالیشان محل عطا فرما، جس کے دائیں جانب یہ ہو، بائیں جانب یہ ہو، جو محل اس طرح کا ہو، اس کے اطراف یوں ہو، یعنی کہ اپنی دعا کے اندر زیادتی کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مغفل نے اس موقع پر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی دعا کے اندر زیادتی کریں گے، اور دعا کے اندر کیا الفاظ، ایسے الفاظی دعا، اور دعا کے اندر بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعا کا اسلوب اور آداب جو ہیں، دعا کثرت سے کرنی چاہیے، کثرت سے دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا کا ادب اور احترام یہ ہے کہ جامع کلمات ہونے چاہیے۔ لمبی دعائیں ضرور کریں لیکن جامع کلمات، جس طرح کہ کیا آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے اپنی جان پر ہر قسم کا ظلم کیا ہے، تو پاک ہے، معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو مجھے بھی پاک کر دے، مجھے معاف کر دے، یہ جامع کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے رب سے مانگتا نہیں ہے اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کریں، کثرت کے ساتھ کریں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کیا کرو، کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تم مانگ رہے کسی عام آدمی سے نہیں ہو، اپنے رب سے مانگ رہے ہو، اپنے رب سے مانگ رہے ہو تو کثرت کے ساتھ، لیکن جامع کلمات،
الفاظی کلمات نہیں ہونے چاہیے، جو ہمارے یہاں مشکل الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قنوت نازلہ کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے وہ لمبی دعائیں کرے اور بالکل ہی عوام کو مشکل میں ڈال دے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جامع کلمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، لیکن قنوت نازلہ میں لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یعتدون فی الدعاء والطہور، اور طہارت کے اندر بھی حد سے زیادہ زیادتی کریں گے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہمارے ایسے لوگ بے شمار ملتے ہیں جو طہارت کے معاملے میں کیا کرتے ہیں، دوسرے کو دیکھتے ہیں نہیں یہ بہت گندا ہے، بہت زیادہ صفائی، حد سے زیادہ صفائی پسند بننا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ قیامت کے علامات بیان کی ہیں، ہمارے یہاں حد سے زیادہ صفائی کا، حد سے زیادہ صفائی نصف ایمان ضرور ہے، جس کو عرف عام میں نصف ایمان کہا جاتا ہے، لیکن حدیث میں کیا ہے، الطہور شطرۃ الایمان، جو طہارت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ ایمان میں سے ہے۔ طہارت رکھنا یہ ایک بات ہے، لیکن اس میں زیادتی کرنا، اس میں اضافہ کر لینا اور حد سے زیادہ طہارت، جس طرح کہ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کئی جگہوں پر ہے، لیکن یورپ میں اور دیگر ممالک میں زیادہ پایا جاتا ہے، ویٹر نے گلوز نہیں پہنے ہوئے تو وہ کوئی برتن لا کے نہیں رکھ سکتا۔ ایک طہارت کیا ہے، ایک صفائی یہ بھی رکھتے ہیں کہ جو بندہ کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، چاول کھائے جا رہے ہیں ہاتھوں کے ساتھ، کہتے ہیں یار کتنا گندا ہے، چمچ کے ساتھ کھاؤ، چمچ کے ساتھ کھاؤ، یہ صفائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر زیادہ تر چمچ کے ساتھ ہی ہاتھ کے ساتھ کھایا جاتا تھا، تو نعوذ باللہ من ذالک آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو صفائی پسند نہیں تھے۔ اس میں لحاظ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے برتن کے چاروں طرف تو نہیں لگا، باہر تو نہیں گر رہا، ایسا تو نہیں ہے پورا ہاتھ ہی اس کھانے کے اندر ڈبویا ہوا۔ یہ تمام تر چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن حد سے زیادہ بڑھ جانا طہارت کے اندر یہ بھی قطعاً درست نہیں۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک علامت یہ بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے، علم اٹھا لیا جائے، اور اس کی وضاحت دیگر روایات میں ہے، وہ اگلے جب اس کا موقع آئے گا تو بیان کریں۔ اور فرمایا جہالت بڑھ جائے، یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لیں، یہ دو جملے، دو باتیں، جب علم جس جگہ پہ کم ہوتا ہے وہاں پر جہالت ڈیرے ڈال لیتی ہے، اور جہاں سے سنت کو ہٹا دیا جاتا ہے وہاں پر بدعت اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ جہاں پہ سنت کا نام نہیں ہوتا وہاں پہ بدعت ہوتی ہے، اور جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں پہ جہالت ہوتی ہے۔ پھر چاہے دنیا کا PhD اسکالر ہی کیوں نہ ہو، دنیا کی کتنی بڑی ڈگریاں اس کے پاس کیوں نہ ہو، جب تک علم نہیں ہے اس کے پاس، کون سا علم، دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو یہ جہالت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اٹھا لیا جائے، جہالت بڑھ جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب کثرت سے پی جائے گی، مرد تھوڑے رہ جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد تھوڑے رہ جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آج بھی آپ جا کے، آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ کے اندر یہ بات سب سے پہلے منظر عام پر آئی کہ وہاں پر عورتوں کی نسبت، مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ اس طرح سے ہے اور اس انداز میں ہے کہ وہاں پر تقریباً 20% خواتین مردوں سے زیادہ، 20% خواتین مردوں سے زیادہ۔ اور اسی طرح آج ہر دوسری جگہ پر آپ کو ملے، لیکن حدیث میں جو الفاظ ہیں شاید وہ وقت ابھی مکمل نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور حدیث کا الفاظ یہ ہے، مرد قلیل ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ حتیٰ کہ 50 عورتوں پر ایک مرد نگران ہوگا، ان کا سربراہ 50 ہوگا۔ اور ایک اور علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو آج ہماری حالت ہے، اور یہ حالت ہماری اپنی وجہ سے بنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
مسند احمد حدیث نمبر 473 ہے، سنن ابی داؤد کتاب الفتن حدیث نمبر 4297 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ نے اپنے صحابی ثوبان کو مخاطب کیا، ثوبان اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب کفار تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا بندہ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا۔ حضرت ثوبان کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں ثوبان، تم تعداد میں بھی زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی، تمہاری قوت بھی زیادہ ہوگی، لیکن یہ اس وجہ سے ہے، یہ تمہارے اندر وہن پیدا کر دیا جائے گا، تمہارے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے حبکم الدنیا وکراہیت ترککم القتال، تمہارا دنیا سے محبت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کرنا، اس وجہ سے کفار تمہارے پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج کفار مسلط ہے، ہر لحاظ سے مسلط ہے، تو ہماری وجہ سے۔ کہیں پر ہم نے جہاد کے اوپر پابندیاں پہ کی ہیں، کہیں پہ ہم نے جہاد کے حوالے سے بڑے معاملات دیکھے، کہیں پر جہاد کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ابھی دور ہی نہیں ہے جہاد کرنے کا۔ مجھے نہیں پتا کون سا دور ہوگا کہ جب ہمیں جہاد کرنا ہے، ہمیں ہر لحاظ سے جہاد کرنا ہے، ہمیں نفسیاتی جہاد کرنا ہے، ہمیں قلم کا جہاد کرنا ہے، ہمیں زبان کا جہاد کرنا ہے، ہمیں جہاد بھی سیف کرنا ہے، قتال کرنا ہے، کفار کے ساتھ میدان میں اتر کے لڑنا ہے، ہر طرح کا جہاد۔ اور اسی طرح ہمیں جدید ادوار کے لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے بھی ہمیں کفار کا مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، لیکن ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب نیک لوگوں کی کمی ہو جائے، نیک لوگ کم ہونے لگ جائیں۔ آپ کے صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6434 ہے، آپ نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگر دنیا سے جانا شروع ہو جائیں، نیک لوگ دنیا سے ختم ہونے لگ جائیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمِيرِ أَوِ التَّمْرِ، اس طرح سے اس حالت میں نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور واپس پیچھے جو رہ جائیں گے وہ لوگ کون سے ہوں گے؟ جس طرح کے بندہ کھجوروں کا ڈھیر لگاتا ہے، ساری اچھی کھجوریں بک جاتی ہیں اور ردی کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں۔ جس طرح بندہ جو کو گندم کو چھانتا ہے، اچھے دانے نکال کے جو چھان نکلتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا، جس طرح کے گندم سے آٹا بنایا جاتا ہے اور پیچھے بھوسا رہ جاتا ہے، اچھی چیز لوگوں کے استعمال میں آ جاتی ہے، اسی طرح سے نیک لوگ دنیا سے چل بسیں گے، چلنے شروع ہو جائیں گے، جانے لگ جائیں گے، اور پیچھے ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں، اللہ کو ان کی پرواہ نہیں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ جب انہوں نے رب کی پرواہ نہیں کی تو رب بھی ایسوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔